تلاوت کردہ آیہ مقدسہ میں اللہ رب العالمین جل شانہ نے آل یعقوب کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کی تربیت کی، اور تربیت کرنے پر اللہ رب العالمین جل شانہ نے آل یعقوب سے وعدہ لیا، جس کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر ہوا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے، آل یعقوب سے ہم نے وعدہ لیا، کس بات کا وعدہ؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ یہ آل یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، جن کا ذکر ہم نے سورہ یوسف کے آغاز میں پڑھا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ لا تعبدون الا اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یہ تربیت کی، لا تعبدون الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، صرف اسی کی عبادت کرنی ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ ادب اور محبت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ وذی القربی والیتامی والمساکین، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے لیے اچھی بات کہنی ہے، لوگوں سے کلام کرنا ہے تو گالی گلوچ نہیں دینی، جھگڑنا نہیں ہے، اونچی آواز میں بات نہیں کرنی ہے، دھیمی آواز میں احسن طریقے سے بات کرنی۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے لیے بات کہو تو اچھی بات کہو، ستھری بات، پتہ چلے تم اس فلاں تمہارا خاندان ہے، تمہارا فلاں دادے کا یہ نام ہے، تمہارے نانا کا یہ نام ہے، تم اپنے ماں باپ کا نام روشن کرو، آباء و اجداد کا نام روشن کرو، پتہ چلے کہ تمہارا تعلق فلاں نسل سے ہے، فلاں خاندان سے ہے، فلاں نے تمہاری تربیت کی ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے لیے اچھی بات کہو، اچھا کلام ان سے کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ وہ وعدے تھے کہ جن کو تم میں سے بہت کم نے ان کو پورا کیا، اور وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم راہ حق سے بھٹک گئے، تم اعراض کرنے والے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنی اولاد کو یہ تربیت کرنا اور اللہ رب العالمین کا وعدہ لینا آل یعقوب سے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اولاد کی تربیت کرنا سنت حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنا۔ تو جب ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے ہیں، وہی اولادیں ہی اپنے ماں باپ کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب ایام شباب میں تھے، ہم جب جوانی کے دنوں میں تھے، تو ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر رہا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے ہمیں ایمان کی تعلیم سکھائی، ہمیں بتایا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، ہمیں بتایا کہ ایمان کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، ہمیں بتایا کہ ایمان کی پاسداری کیسے کرنی ہے، اپنے ایمان کا تحفظ کیسے کرتا ہے۔ سب سے پہلے آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں ایمان کی تعلیم سکھائی۔ پھر فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں کتاب اللہ کی تعلیم سکھائی، ہمیں قرآن پڑھنا سکھایا۔ سب سے پہلے ایمان، پھر قرآن، سب سے پہلے ایمان کی تعلیم دلوائی، اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے قرآن پڑھنا سکھایا، ایسے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پڑھانا شروع کیا، قرآن پڑھانے کی بدولت ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا گیا،
ہمارا اضافے ایمان میں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ کس لیے؟ کہ ہم رسول کریم علیہ السلام سے قرآن کی تعلیم لے رہے ہیں۔ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا صحابہ کی سنت ہے، اور قرآن کی تعلیم دینا سنت مصطفیٰ ہے۔ اور اگر آپ خود نہیں دے سکتے ہیں، آپ مساجد کا رخ کروائیں، آپ گھروں میں مدرسین کو لگوائیں، آپ اپنی بیٹی کو قرآن پڑھانے کے لیے کسی معلمہ کا انتخاب کریں، کسی قاریہ کا انتخاب کریں۔ آپ کے گھر میں موجود آپ کی شریکہ حیات، آپ کی زوجہ قرآن نہیں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن آپ عمر کے اس حصے تک پہنچ چکے ہیں کہ آپ کی سفید داڑھی ہو چکی ہے اور قبر کی دہلیز تک جانے کو تیار ہے، لیکن آپ کی زوجہ قرآن نہیں پڑھی ہوئی ہے۔ آپ مت بھیجیں کسی کے پاس پڑھانے کے لیے، آپ کسی معلمہ کو، کسی قاریہ کو گھر میں بلا کے ان سے قرآن پڑھا لیں۔ آپ کی جوان بیٹی آپ گھر سے باہر نہیں بھجوانا چاہتے ہیں، نہ بھجوائیں۔ کسی مدرسہ میں نہیں بھجوانا چاہتے، نہ بھجوائیں۔ آپ گھر میں ہی اپنی بیٹی کے لیے کسی قاریہ کا انتخاب کر لیں، لیکن اپنی بچیوں کو قرآن پڑھائیں۔ ہمارے ہاں بڑی ایک عجیب رسم ہے، میں اکثر بات یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کبھی بیٹی کو قرآن کی تعلیم دے کے بھجوایا؟ اعلیٰ سے اعلیٰ قرآن ہم لوگ لیتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ قرآن، جی بیٹی کو تحفے میں دینا ہے، بیٹی کی رخصتی ہے، اچھی بات ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ قرآن دیں۔ آپ چاہے مکہ مدینہ سے قرآن لے آئیں، قرآن تو ایک ہی ہے، دنیا میں جہاں کہیں جائیں گے قرآن تو ایک ہے، خوبصورتی الگ ہے، کسی کو بڑے اعلیٰ ترین نقوش سے نقش کیا گیا ہے، کسی کی سجاوٹ مختلف طریقے سے کی، قرآن تو ایک ہے۔ آپ اعلیٰ سے اعلیٰ قرآن لے آئیں، آپ 50 لاکھ تک قرآن پاک لے آئیں، سونے سے لکھا ہوا لے آئیں، لیکن اگر آپ نے اپنی بیٹی کو قرآن کی تعلیم نہیں دی ہے تو وہ لاکھوں کروڑوں روپے کا جو قرآن لے کر آپ نے بیٹی کو تحفے میں دیا ہے وہ بالکل فضول ہے۔ وہ قرآن اگر آپ 500 روپے کا بھی لے کر بیٹی کو دیتے، اور اگر آپ کی بیٹی قرآن سیکھ کر جاتی، قرآن کا ترجمہ پڑھ کے جاتی، اس کو پتا ہوتا میں اگلے گھر میں جا رہی ہوں، میں نے جا کر اپنے گھر میں اپنے گھر کو کیسے بنانا ہے، میرے ذمے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے میرے روحانی ماں باپ لگائے ہیں، نسبی باپ جس کو میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، روحانی باپ جو میری زندگی میں آ رہا میرا سسر ہے، روحانی ماں جو میری ساس ہے، میں نے اس کے ساتھ جا کے کیا معاملات کرنے ہیں؟ کیا ہم نے اس بچی کو یہ سکھایا؟ ہم اپنی بچیوں کو قرآن کے سائے میں رخصت کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کے سائے میں رخصت کرنا یہ کہیں بھی تعلیمات اسلامیہ میں سے نہیں ہے، یہ ہماری اپنی رسم ہے، اور اتنی شدت کے ساتھ یہ رسومات بن چکی ہیں جن پر ہم لوگ بہت کاربند ہیں۔ آپ بچیوں کو قرآن پڑھا کے گھروں سے رخصت کریں، پھر دیکھیں آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہنیں اگلے گھروں میں جا کے کیسے سکھی رہتی ہیں۔ جب ہم لوگ بیٹیوں کو قرآن نہیں پڑھا کے بھیجتے ہیں، تعلیمات نہیں دیتے ہیں، 3 مہینے کے بعد وہ اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرنا شروع ہو جاتی، مجھے طلاق دے دو۔ اس بچی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ طلاق ہوتی کیا چیز ہے۔ ایک عورت ذات کے اوپر جب طلاق کا دھبا لگ جاتا ہے، اس کی ساری زندگی خراب ہو جاتی ہے، اس کو اگلا آدمی قبول ہی نہیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ پہلے سے طلاق یافتہ ہے، میں اس کو کیوں قبول کروں۔ اس بچی کو سوچنا چاہیے کہ میں جب طلاق کا مطالبہ کر رہی ہوں تو کس بنا پہ میں کر رہی ہوں۔ تو بات وہی آتی ہے ماں باپ کے اوپر۔ اگر ماں باپ نے صحیح معنوں میں اپنی بیٹی کو قرآن کی تربیت دی ہوگی، تعلیم دی ہوگی، تو وہ بیٹی کبھی بھی طلاق کا مطالبہ نہیں کرے گی، لیکن ہم لوگ ایسا نہیں کرتے۔ ہم نے وہ بچی کو جوانی کی عمر میں، جب بچی 8 سال کی 9 سال کی تھی، ہم نے تب قرآن پڑھایا تھا۔ اس کے بعد ہم نے جب رمضان شریف آیا بیٹی کو کہا بیٹا قرآن پڑھ لو، بیٹی نے 15 دنوں کے اندر پورا قرآن پاک پڑھ دیا، 1 ہفتے میں پورا قرآن پڑھ دیا، روزانہ کی بنیاد بچی 10 پارے پڑھ رہی ہے، وہ ناظرے کو بار بار ریپیٹ کیے جا رہی ہے۔ کیا بچی کو قرآن پاک کے ترجمہ تفسیر بتائی آپ نے؟ بچی کو بتایا کہ قرآن کے اندر یہ شوہر کے حقوق درج ہیں؟ بچی کو بتایا کہ ماں باپ کے یہ حقوق ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں؟ ہم نے نہیں بتایا۔ ہماری بیٹیاں وہی قرآن پاک بار بار ناظرہ کے طور پہ ریپیٹ کرتی ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو ہم قرآن پاک کی صحیح معنوں میں تعلیم دیں، ترجمہ تفسیر کے ساتھ، پتہ چلے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم اس کی طرف نہیں آتے۔ یہ ہماری سب سے بڑی ناقص
ہماری تربیت ہے جو ہم اپنی بیٹیوں کی کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی کر رہے ہیں، پھر یہی ہمارے بچے ہوتے ہیں جو ابھی جوانی میں قدم رکھتے ہیں تو اپنے ماں باپ کا سر جھکا دیتے ہیں۔ یہی بچے ہمارے لیے وہ بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ شروعات ہم سے ہوتی ہے بطور ماں باپ۔ ہم نے اپنی اولادوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرنی ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، ہم جب جوانی کے ایام میں تھے حضور نے ہمیں ایمان کی تعلیم سکھائی، ہمیں قرآن پڑھنا سکھایا۔ جب حضور ہمیں قرآن پڑھاتے تھے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ حضور نازلہ نہیں پڑھاتے تھے، حضور ترجمہ و تفسیر پڑھاتے تھے۔ وہ مدرس تھے، وہ ریاست مدینہ کے مفتی تھے، وہ مسجد نبوی کے مفتی تھے، وہ مفسر قرآن تھے، وہ مفتی اعظم مسجد نبوی تھے، انہوں نے قرآن پڑھایا۔ ہم کیوں نہیں اپنے بچوں کو قرآن صحیح معنوں میں پڑھا سکتے ہیں؟ ہمارے گھر میں تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے، جی وہ مسجد سے قاری صاحب کو بلا کے لیں، سورہ یاسین پڑھا لیں، سورہ بقرہ پڑھا لیں، آیت کریمہ پڑھا لیں، سورہ ملک کی تلاوت کروا لیں۔ بلا شبہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ بندہ مومن کے لیے ذریعہ نجات اور بخشش کا سما ہے۔ لیکن ہم نے اسپیسیفک کیوں کیا؟ ہم نے اپنی مرضی کے مطابق قرآن کو کیوں بنایا ہے؟ اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ ہم نے اپنی مرضی کے مطابق قرآن کو استعمال کرنا شروع کیا، اپنی مرضی کے مطابق۔ دیکھ لیجئے کسی گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جناب جی 250 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھنی ہے، 72 مرتبہ سورہ یاسین۔ 72 مرتبہ کہاں سے آئی ہے؟ کہاں سے آئی ہے سورہ یاسین 72 مرتبہ؟ کس نے بنائی ہے؟ قرآن پاک میں سورہ یاسین ایک ہی مرتبہ ہے۔ ہاں یہ حدیث ضرور موجود ہے، آقا کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، یہ تو موجود ہے۔ لیکن 72 مرتبہ کہاں سے آ گئی ہے؟ ہم نے خود بنائی، ہم نے خود بنایا نا، جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم نے قرآن کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق استعمال کرنا شروع کیا۔ ہم نے کہا جیسے میں قرآن کو چاہوں ویسے استعمال کروں، قطعاً ایسا اسلام کی تعلیمات نہیں۔ قرآن سارے کا سارا دین ہے، قرآن سارا پڑھنا ہے، الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک پڑھنا ہے، ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے، تب پتہ چلے گا کہ زندگی کیا ہے۔ ہم لوگ قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھتے نہیں، اور اگر کوئی پڑھا رہا ہو تو سنتے کوئی نہیں۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ سیاست میں انتہائی انٹرسٹ لے رہی ہے۔ سیاست ہماری نوجوان نسل زیادہ تر ان کا جو وقت ہے وہ سیاسی امور میں بسر ہوتا ہے۔ کبھی عمران خان کے قصیدے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں تو کبھی نواز شریف کے قصیدے پڑھ رہے ہوتی ہیں ہماری اولادیں، کبھی زرداری کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں تو کبھی کسی کے پڑھے جا رہے ہیں۔ لیکن قصیدے نہیں پڑھے جا رہے تو قرآن کے نہیں پڑھے جا رہے، نہیں پڑھے جا رہے تو رسول کریم علیہ السلام کے نہیں پڑھے جا رہے، نہیں پڑھے جا رہے قصیدے تو صحابہ کے نہیں پڑھے جا رہے، نہیں پڑھے جا رہے تو اہل بیت کے نہیں پڑھے جا رہے۔ کس کے پڑھ رہے ہیں؟ اپنے سیاست دانوں کے، جن کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی ایمان ہے۔ آئے روز ان کا دین بدلتا ہے، ان کا ایمان بدلتا ہے، ہم ان کے پیچھے لگ کے اپنی زندگیوں کو خراب کر رہے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل سب سے زیادہ اس میں انوالو ہے، تو نوجوان تو پیچھے رہ جاتے، ہمارے بڑے بڑے بزرگ اس کے اندر انوالو ہیں۔ جہاں کہیں 5-7 لوگ بیٹھے ہونا، سیاسی امور پہ بات چیت کرنا ہمارا فرض ہوتا ہے۔ کیسی زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ؟ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، میں نے بھی حاضر ہو جانا ہے، آپ نے بھی چلے جانا ہے۔